بدقسمتی سے ایران جنگ کے نتیجے میں معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ 3 ہفتوں میں وفاق نے اخراجات میں کمی کر کے 129 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ آج ہمیں عام آدمی کو تحفظ دینا ہے، اشرافیہ کو قربانی دینی ہے، کمزور طبقے پر توجہ دینی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا خطے کی موجودہ صورتحال پر اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی ہر ممکن کوششیں کر رہا ہے۔ خطے میں امن کے لیے ایرانی حکام سے رابطے کیے، دوسرے ممالک کے رہنماؤں سے بھی بات کی۔ اسحاق ڈار حال ہی میں چین کا دورہ کر کے آئے ہیں، اجتماعی کوششوں سے خطے میں ضرور امن قائم ہوگا۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ پاکستان کے 2 جہاز آبنائے ہرمز میں کھڑے تھے، دونوں جہاز فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی کوششوں سے آبنائے ہرمز سے گزر گئے۔ پاکستانی پرچم بردار 20 بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کا انتظام کیا۔ سیاسی استحکام ہوگا تو ہی معاشی استحکام ممکن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، قومی سلامتی امور، خطے کی صورتحال اور پاکستان پر معاشی اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کفایت شعاری مہم جاری ہے۔ اراکین اسمبلی 2 ماہ کی تنخواہ نہیں لیں گے، سرکاری گاڑیوں کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں وفاق نے پی ایس ڈی پی میں 100 ارب روپے کا کٹ لگایا۔ جنگی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے وزرائے اعلیٰ نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیراعظم نے کفایت شعاری مہم میں تعاون پر صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش، کہیں کہیں اولے بھی پڑے۔ کچھ دیر کے لیے تو دن میں اندھیرا چھا گیا، بادل کھل کر برسے، دیواریں گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات میں بچی سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حسین آباد میں کار گڑھے میں جا گری، اورنگی ٹاؤن اولڈ سٹی ایریا، صدر ملیر اور نارتھ ناظم آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، نشیبی علاقے اور سڑکیں ڈوب گئیں۔ اشارہ فیصل، رنگ روڈ، نرسری، یونیورسٹی روڈ اور لیاقت آباد سمیت مختلف علاقوں میں پانی جمع۔ ملیر اور لیاری کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، مختلف علاقوں میں بجلی کا نظام متاثر۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، نکاسی آب کا جائزہ لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات مزید 2 سپیل کراچی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ادھر حیدرآباد، نواب شاہ، ٹھٹھہ، سجاول، ماتلی اور دادو سمیت سندھ کے متعدد علاقوں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ کراچی ڈوب گیا اور نام نہاد ترقیاتی کاموں کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ درمیانے درجے کی بارش نے بے اختیار بلدیاتی نظام کا کچا چٹھا کھول دیا، کھنڈر شاہراہیں تالاب بن چکی ہیں۔ ترجمان ایم کیو ایم کی پیپلز پارٹی حکومت پر تنقید، بولے کہ ڈوبا ہوا انفراسٹرکچر گواہی ہے کہ وسائل پر بے دردی سے ہاتھ صاف کیا گیا۔ بارشوں کے دوران شہریوں کے ضائع ہونے والے قیمتی اثاثوں اور سڑکوں کی تباہی کا فوری آڈٹ کرایا جائے۔ خالد مقبول صدیقی کی کارکنوں، ذمہ داران اور عوامی نمائندوں کے مشکل حالات میں عوام کے درمیان رہنے کی ہدایت۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں کا سپیل، قلعہ عبداللہ، لسبیلا، خزدار اور ملحقہ شہروں میں موسلادھار بارش اور طوفانی ہوائیں۔ مختلف گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، کچے مکانات گر گئے۔ قلعہ عبداللہ میں 2 گاڑیاں ریلے میں بہہ جانے کی اطلاع۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں بارشوں کے دوران حادثات میں 7 افراد جاں بحق، 4 افراد زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 9 دن کے دوران بارشوں کے باعث 25 اموات، 77 افراد زخمی۔ پی ڈی ایم اے کی جانی و مالی نقصانات کی رپورٹ جاری۔ گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے نقصانات ہوئے، 18 بچے اور 5 خواتین بھی مرنے والوں میں شامل۔ 88 گھروں کو نقصان پہنچا، 71 کو جزوی نقصان، 17 مکمل طور پر منہدم ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کی متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ کو متاثرین کو جلد امدادی سامان فراہم کرنے کی ہدایت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ جاری رکھنے کا اعلان، ایران پر 2 سے 3 ہفتے میں تیل تنصیبات سمیت شدید حملوں کا اشارہ دے دیا۔ ایران کو پتھر کے زمانے میں پہنچانے کی بھی دھمکی دے دی۔ عوام سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا 4 ہفتے میں فیصلہ کن آپریشنز میں ایرانی نیوی اور فضائیہ کو تباہ کر دیا ہے، رجیم ختم، کئی لیڈرز مارے گئے ہیں، ایٹم بم بنانے کی صلاحیت بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اوباما دور میں طے پانے والا جوہری معاہدہ غلطی تھی جسے
ختم کرنے پر فخر ہے۔ جنگ کے خاتمے کے بہت قریب آ رہے ہیں۔ جنگ کا مشکل حصہ ختم ہو چکا، اب ایران خطرہ نہیں رہا۔ بہت سے ممالک تیل قیمتوں میں اضافے پر پریشان تھے اور یہ اضافہ ایران کے ہمسایہ ممالک پر حملوں کی وجہ سے ہوا۔ ہمیں ونیزویلا کے بعد مشرق وسطیٰ کے تیل کی اب ضرورت نہیں رہی۔ امریکہ آئل اور گیس کا نمبر 1 پروڈیوسر ہے۔ جو ممالک مشرق وسطیٰ سے تیل حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے میں کردار ادا کریں اور کھل کر سامنے آئیں۔ ٹرمپ کی ایران جنگ میں 13 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق، بغیر ثبوت ایران پر 45,000 مظاہرین کے قتل کا الزام عائد کر دیا۔ امریکی صدر کا خلیجی ریاستوں سے اظہار تشکر، دفاع کا بھی وعدہ کیا۔ امریکی قوم سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ اپنے اتحادیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت، قطر اور بحرین کا کردار شاندار رہا۔ ہم انہیں نقصان پہنچنے دیں گے، نہ ہی ناکام ہونے دیں گے۔ ایران نے خلیجی ممالک پر حملے کیے، جس سے واضح ہے کہ انہیں کبھی جوہری ہتھیار نہیں ملنے چاہیے۔ امریکی صدر کی نیٹو کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی کو روکنے کی دھمکی، بولے کہ نیٹو نے آبنائے ہرمز کھولنے میں ساتھ نہ دیا تو یوکرین کے لیے ہتھیار نہیں دیں گے۔ نیٹو کے اسلحہ خریداری پروگرام پرل کے لیے سپلائی روک دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فرانسیسی صدر میکرون پر پھر کڑی تنقید، نقل بھی اتاری۔ کہا، میں میکرون کو فون کرتا ہوں جس کی بیوی اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتی ہے اور وہ ابھی تک دائیں جبڑے پر لگنے والے زوردار مکے سے سنبھل نہیں پا رہا۔ ادھر ذاتی زندگی کو میڈیا پر اچھالنے پر فرانسیسی صدر بھی بول پڑے۔ میڈیا پر رد عمل میں کہا، ٹرمپ بہت زیادہ بولتے ہیں، ان کی باتیں مہذب ہیں، نہ ہی کسی معیار پر پورا اترتی ہیں۔ میکرون نے مزید کہا کہ ٹرمپ کے انداز میں شائستگی کی کمی ہے۔ ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ ایسا کرنا طاقتور قوتوں کے سیاسی اور معاشی مفادات کا نتیجہ ہے۔ ایسا صرف اسلحہ صنعت چلتی رہنے اور اسٹریٹجک منڈیوں پر کنٹرول رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایرانی صدر کا امریکی عوام کے نام خط لکھا، کیا واشنگٹن واقعی امریکہ فرسٹ کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے؟ کیا اسرائیل کا نمائندہ بن کر آخری امریکی فوجی تک جنگ لڑنے کو تیار ہے؟ گھڑی ہوئی کہانیوں سے ہٹ کر حقیقت کو دیکھیں۔ ایران نے جدید تاریخ میں کبھی جارحیت، توسیع پسندی یا تسلط کا راستہ اختیار نہیں کیا، کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا، البتہ ہمیشہ حملہ آوروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایران کا رد عمل متوازن اور جائز ہے۔ ایران نے اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں پر حملوں کی 90ویں لہر داغ دی۔ پاسداران انقلاب کا خطے میں موجود امریکی اسٹیل اور ایلومینیم صنعتوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات میں 37 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ کر دیا۔ فوجی ترجمان کے مطابق خفیہ مقام پر میٹنگ کے مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ شیراز میں اسرائیل کا ڈرون ہرمز 900 مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ خلیج فارس میں اسرائیلی تیل بردار ٹینکر کو ایکوان کو تباہ کر دیا۔ تل ابیب سمیت کئی شہروں پر میزائل اور ڈرون حملے، 118 اسرائیلی زخمی۔ اسرائیل میں سائرن گونجتے ہی بھگدڑ، روندے جانے سے ایک شخص ہلاک، 6 افراد زخمی ہوئے۔ یمنی حوثیوں اور حزب اللہ کے بھی اسرائیل پر وار۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم کا اسرائیلی ڈرون گرانے کا دعویٰ۔ قطر کے ساحلی علاقے راس الفان کے قریب بحری جہاز پر حملہ۔ عراقی کردستان میں برطانوی آئل کمپنی جل کر خاکستر۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران جنگ میں امریکہ اب تک 16 MQ-9 ڈرون کھو چکا، جس سے $480 ملین کا نقصان ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف مختلف شہروں پر بمباری جاری۔ اصفہان میں بارود کی بارش، کاشان ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا۔ ہرمزگان کے ہنگم جزیرے پر حملے میں 7 افراد زخمی، ایک کی حالت تشویشناک قرار۔ حملہ رہائشی عمارت اور کشتیوں کی پارکنگ پر کیا گیا۔ شہریزہ، کاشان، آران، بیت گول اور نجف آباد شہروں پر بھی حملے۔ صبح آذربائیجان پر حملے میں 5 شہری شہید۔ اسرائیلی فوج کا قدس فورس کے کمانڈر مہدی وفائی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ بیروت پر بھی بمباری، 16 افراد شہید، 26 افراد زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج کے حزب اللہ کے سینئر کمانڈر یوسف ہاشم کی بھی شہادت کا دعویٰ۔ امریکی سینٹکام کے مطابق ایران میں 12,300 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ 155 سے زائد بحری جہاز تباہ یا نقصان کا شکار ہوئے۔ بیلسٹک میزائل، سائنس اور ڈرون مینوفیکچرنگ مراکز کو تباہ کر دیا گیا۔ ٹرمپ کی تقریر کے بعد عالمی منڈیاں دباؤ میں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 3.4% گراوٹ، 5,300 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ مارکیٹ 1,50,000 کی سطح پر آ گئی۔ کاروبار کا آغاز 1,55,511 پوائنٹ سے ہوا تھا۔ 566 میں سے
274 कंपनियों के हिस्से की मालियत में कमी आई। दीगर एशियाई मंडियों में भी हलचल। जापान का निकाई इंडेक्स 1.5%, जनूबी कोरियन कॉस्पी 3.7% गिर गया। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स भी 1% कमी का शिकार। आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 6.1% महंगा, $108 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी WTI की कीमत में 5% का इजाफा, $107 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंटनी अल्बानीज़ ने अमरीकी सदर के दावों पर सवालात उठा दिए। कहा कि जंग के मकासद हासिल हो चुके तो मजीद क्या हासिल करना बाकी है। ईरान जंग के मकासद पूरे हो गए हैं तो अभी तक वहां पर क्यों है, वाज़े नहीं कि अब इस जंग का आखिरी मरहला कैसा होगा। ऑस्ट्रेलिया इस जंग का फाल फरीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तमाम ऑस्ट्रेलवी इसके बाइस ज़्यादा कीमतें अदा कर रहे हैं। उधर फ्रांसीसी सदर ने अमरीका के आबनाए हॉर्मुज़ खुलवाने के मिशन में साथ देने से इनकार कर दिया। कहा कि पेरिस वाशिंगटन की मदद से खलीज हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने में मदद नहीं करेगा। अमरीका को मदद न मिलने पर अफसोस ज़रूर होगा, मगर ऐसा फैसला उसने खुद किया। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस ने कहा है कि ट्रंप ने अमरीकी फौजियों को खतरे में डाल दिया है। अमरीका को ऐसी जंग में धकेल दिया गया है जो अवाम नहीं चाहते। चीन ने ईरान अमरीका फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान माओनिंग ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि फौजी हिकमत अमली तनाज़े का बुनियादी हल नहीं है। तनाज़ात में शिद्दत दोनों जानिब के मफादात में नहीं है। अमरीका, इसराइल और ईरान फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयाँ बंद करें। खलीज हॉर्मुज़ में बदअमनी की जड़ गैर कानूनी फौजी कार्रवाइयाँ हैं। उधर रूस ने अमरीका, इसराइल, ईरान जंग खत्म कराने में किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। सदर पुतिन ईरान जंग से मुताल्लिक मिस्री वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात करेंगे। क्रेमलिन तर्जुमान पेस्कोव ने कहा कि पुतिन खित्ते के रहनुमाओं के साथ राबिते जारी रखे हुए हैं। अगर दुश्मन ने ज़मीनी ऑपरेशन करने की कोशिश की तो एक भी शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। ईरानी आर्मी कमांडर इन चीफ ने अहकामात जारी कर दिए। कहा कि दुश्मन की तमाम हरकत को इंतहाई मुहारत से मॉनिटर किया जा रहा है। अमरीका और इसराइल के लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग से मुमकिना ज़मीनी हमले के खिलाफ फौरी इक़दाम किए जा सकेंगे। सरबराह ईरानी मुसल्लह अफवाज आमिर हातामी ने दीगर फौजी कमांडर से मुलाकात भी की। उधर वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बुखारी ने कहा कि हम इस शैतानी चक्कर को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसमें जंग, मुज़ाकरात, जंग बंदी और फिर इसी सिलसिले का दोहराव शामिल है। अमरीका इसराइल से जारी तनाज़ा सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे खित्ते और उससे आगे के लिए भी तबाहकुन करार। बोले कि ये एक गैर मुनसिफाना जंग है जो ईरानी अवाम पर मुसल्लत की गई है। हमारे पास कोई और चारा नहीं सिवाय इसके कि हम सख्त मुज़ाहमत करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान चीन 5 नुकाती इक़दाम को सराहा। मुज़ाकरात और तनाज़े के हल की कोशिशों की हिमायत की। करीबी बरादराना ताल्लुक़ात का इआदा किया। दोनों ममालिक का बाहमी राबिते बरकरार रखने और ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान कभी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटा। पाकिस्तानी वफ़द ने रमची में अफ़गान हुकाम के साथ बातचीत की। पाकिस्तान अफ़गान सरजमीन का अपने खिलाफ इस्तेमाल रोकना चाहता है। रमची में बातचीत में हिस्सा लेना पाकिस्तान के मौक़िफ़ का तसलसल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि खित्ते में कशीदगी कम कराने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। पाक चीन 5 नुकात को न सिर्फ खित्ते में बल्कि बाहर से भी सराहा गया। अमरीकी हुक्काम की तरफ से भी बातचीत के हक़ में बयानात सामने आए। ईरान और अमरीका का मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया एज़ाज़ की बात है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की PM हाउस में आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सूबों के तरक्याती फंड से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल, नई कानून साजी के उमूर पर बातचीत, सियासी मुआशी समेत मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़रा की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा। मॉडल जेल, कैपिटल पुलिस कॉलेज और खिदमत मरकज़ का मुआयना किया। अतातुर्क एवेन्यू के तोसी मनसूबे का संग बुनियाद भी रखा गया। मॉडल जेल के पहले फेज को हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मॉडल जेल में तैनात होने वाले एहलकारों की तरबियत
30 अप्रैल तक मुकम्मल की जाए। पुलिस खिदमत मरकज में शफाफ और तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पहली तरजीह है। वफाकी हुकूमत के साथ 3-4 मुलाकातों में अपना मुकदमा रखा। NFC की मद में हमारा हक नहीं दिया जा रहा। वफाक की जानिब 1375 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। मुआशी तौर पर फाटा आज तक खैबर पख्तूनख्वा में जम नहीं हुआ। वज़ीर आला KP की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुहेल आफरीदी का 9 अप्रैल को लियाकत बाग में जलसे का ऐलान। कहा कि कल NOC जमा कराएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एमरजेंसी सर्विसेज से मुताल्लिक़ अहम इजलास। संगामी खिदमात के निज़ाम को मज़ीद मौसर और जामे बनाने का फैसला। सिविल डिफेंस, एमरजेंसी हेल्थ और मुआवजे के निज़ाम को एक छतरी तले लाने की मंजूरी। मुराद अली शाह कहते हैं कि नई अथॉरिटी को कानूनी हैसियत देने के लिए जामे कानून साजी की जाएगी। हंगामी रद्द-ए-अमल के निज़ाम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की शहरियों से बारिश में मोहतात रहने की अपील। कहा कि बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम किए गए हैं। शहरी भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मेयर कराची की हिदायत पर वाटर कॉरपोरेशन अलर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 4 बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर जायजा इजलास हुआ। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरीज की रिपोर्ट पेश की गई। 16,625 में से 11,000 से ज़ायद सर्जरीज कामयाब रहीं। निजी अस्पतालों के दरवाजे भी गरीब तबके के लिए खुल गए। सरकारी खर्च पर 3,802 बच्चों का इलाज किया गया। मरियम नवाज ने 2001 से ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर मरीजों की जिम्मेदारी भी संभाल ली। कहती हैं कि गरीब का बच्चा हो या अमीर का, सब मेरे बच्चे हैं। 11,000 सर्जरीज और हज़ारों ट्रांसप्लांट किए गए। ये पंजाब की कारकर्दगी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। सुप्रीम कोर्ट में बाप को कत्ल करने वाले बेटे मोहम्मद सफदर की सजा मुआफी का केस। मुजरिम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में सुलह हो चुकी मुअक्कल 14 साल से कैद में है। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क दिए कि बाप को मारने वाले को 24 साल कैद भी कम है। इस केस में फैसला देकर कोई रास्ता निकालना होगा। ऐसा फैसला देंगे जो पाकिस्तान हिला कर रख देगा।